السلام علیکم میری پیاری سی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ہوپ آپ سب لوگ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ تو جی آج کا میں آپ کے ساتھ ولاگ شیئر کرنے والی ہوں، جو کہ میں نے فل کمپلیٹ مینیو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا ہے۔ افطار میں نے کیا بنایا تھا، دعوت ولاگ ہے یہ، اور ساتھ میں نے کھانے میں کیا کیا بنایا تھا، سب چیزیں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ تو امید ہے کہ آپ کو آج کا ولاگ پسند آئے گا، اور اگر پسند آئے تو آپ اس مینیو کو عید پر بھی بنا سکتے ہیں، اور اپنی عید پہ بھی جو دعوتیں ہیں وہ انجوائے کر سکتے ہیں۔ بہت ہی ٹیسٹی اور یمی سی ریسیپیز ہیں، تو جلدی سے ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں اگر نیو آئے ہیں۔ تو چلیں ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو جی یہاں سب سے پہلے میں آپ کو چکن کا ریسیپیز تھوڑی سی بتا دیتی ہوں۔ سٹارٹ میں نے کیا کرنا ہے، میں نے یہ فل چکن لے لی تھی، ٹھیک ہے، وول چکن ہے یہ، اور اس کے بعد میں اس کو اچھے سے واش کر لیا تھا صحیح سے۔ اس کے اوپر اسکن تھی، یہ وداؤٹ اسکن نہیں تھی، ود اسکن تھی، لیکن میں نے کیا کیا، جب میں نے اس کو واش کیا تو میں نے اس کی اسکن پوری اتار دی تھی، بس اس کے تھوڑے سے بازوں وغیرہ پہ لگی ہوئی تھی۔ تو خیر چاہیں تو آپ لوگ ود اسکن بھی بنا سکتے ہیں، لیکن میں وداؤٹ اسکن بنا رہی ہوں۔ تو اس کو میں نے پانی میں ڈپ کر دیا ہے، اور اس کو تھوڑا سا میں نے اس میں سرکہ ایڈ کر دیا۔ یہ آپ نے دیکھا تھا، ابھی میں نے سرکہ ڈالا ہے۔ اس سے کیا ہوگا کہ چکن پہ جتنا بھی بلڈ ہوگا وہ سارا اس سے ریموو ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد میں نے اس کو اسٹینر میں ڈال کے رکھ دیا تھا، تاکہ اس کا پانی بالکل ریموو ہو جائے، جتنا بھی پانی تھا اس میں۔ اس کے بعد ہم نے اس کو بالکل ڈرائی کر لینی ہے، کیونکہ مسالہ ہم اس پر لگائیں گے۔ اچھا، اس کو کرنے کے بعد جب آپ نے رکھنا ہے پانی میں ڈپ کر کے، سرکے والے پانی میں تقریباً 20 منٹ کے لیے رکھنا ہے۔ اس کے بعد آپ اس کو نکال لیں، تو یہ اچھی طرح سے اس کا جو بلڈ ہوگا وہ ریموو ہو جائے گا۔ اچھا، اس کے اوپر آپ نے کٹس لگا لینے، اس طرح سے بالکل ایک جیسے ہی کٹس لگانے، جیسے میں لگا رہی ہوں۔ آڑے ٹیڑھے کٹس نہیں لگائیں، ورنہ اس کا لک بھی خراب ہوگا اور پھر وہ مزہ بھی نہیں آئے گا۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، اس طرح سے جیسے میں لگا رہی ہوں ایسے ہی آپ نے پورے کٹس لگا لیں دونوں سائڈس پر۔ اسی لیے میں نے آپ کو اسپیڈ میں چلا کے دکھا دیا، تاکہ آپ لوگ دیکھ سکیں کس طرح سے میں نے۔ تو اب یہاں دیکھیں، میں اس کی میرینیشن تیار کر لیتی ہوں۔ اس کے لیے میں نے یہاں پہ لے لیا ہے کارڈ، ٹھیک ہے۔ یہ آپ نے 2 سے 3 ٹیبل اسپون لے لینا ہے۔ میں نے ایک آپ نے چرکے کے حساب سے میں بتا رہی ہوں، جو میں ایک چکن بنا رہی ہوں اس کے حساب سے۔ تو یہ 3 ٹیبل اسپون بھر کے میں نے دہی لے لیا ہے، اور اس کے ساتھ ہی میں اس میں ڈال دوں گی جنجر گارلک کا پیسٹ ہے، اور ساتھ میں اس میں ہری مرچوں کا پیسٹ ہے، ٹھیک ہے۔ یہ میری فریزر میں رکھی ہوئی تھی، تو تھوڑا سا کلر ایسا ہو جاتا ہے، فریز کی ہوئی ہوتی ہیں۔ تو یہ تینوں چیزوں کو میں نے اچھے سے پگھلا لیا تھا، اور اس کے بعد پھر میں نے اس میں ڈال دیا ہے۔ تو یہ دیکھ سکتے ہیں، یہ بھی میں نے ڈال دیا۔ تقریباً یہ 1 ٹیبل اسپون تینوں چیزیں بھر کے 1 ٹیبل اسپون بنی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں نے ریڈ چلی پاؤڈر لے لیا ہے، اس میں 1 ٹی اسپون نمک بھی لے لیا ہے، تقریباً 1 ٹی اسپون بھر کے، اور تھوڑا سا میں نے اور ڈالا تھا، مجھے کم لگ رہا تھا اس ٹائم۔ 1 ٹی اسپون ہی میں نے اس میں ہلدی ڈال دی ہے کلر کے لیے۔ ساتھ ہی اس میں 1 ٹی اسپون زیرہ بھنا اور کٹا ہوا ڈال دیا ہے اس میں۔ یہاں پر کٹی ہوئی لال مرچیں لے لی ہیں، یہ بھی تقریباً 2 ٹی اسپون لی ہیں بھر کے۔ یہ میں نے زیرہ لے لیا ہے، اس ٹائم میں نے پورا نہیں ڈالا تھا، تو یہ میں نے اس طرح سے ڈال دیا ہے۔ تقریباً 2 ٹی اسپون کے قریب یہ زیرہ ڈال دیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں اس میں کریم ایڈ کروں گی۔ کریم چاہیں تو کریں، ورنہ اپنی مرضی ہے، اگر آپ کے پاس نہ ہو تو آپ نہیں ڈالیں۔ تو کریم بھی تقریباً میں نے 1 سے 2 ٹیبل اسپون بھر کے ڈالی تھی، اس سے زیادہ نہیں۔ لیکن کریم سے یہ ہوتا ہے کہ تھوڑا اچھا سا ٹیسٹ آ جاتا ہے اس میں، اگر آپ چاہیں تو ڈالیں، ورنہ مت ڈالیں۔ اس کے ساتھ ساتھ میں نے چکن کا پاؤڈر اس میں ڈال دیا ہے۔ چکن پاؤڈر تقریباً 2 ٹی اسپون کے قریب ڈالا ہے۔ اگر آپ کے پاس ہو تو ڈالیں، نہیں تو آپ چائنیز سالٹ بھی ڈال سکتے ہیں اس میں۔ اچھا، اس کے ساتھ ہی اورنج فوڈ کلر میں اس میں ڈال دوں گی تھوڑا سا۔ تو یہ ہمارا جو ہے وہ نمک والا ہوتا ہے، اگر آپ کے پاس دوسرا ہو تو آپ اس حساب سے پھر نمک تھوڑا کم ڈالیں، یا تو پھر دوسرا ہو تو وہ والا ڈال دیں۔ ہمارے یہاں پر یہ نمک والا ہی ملتا ہے، تو اس کے ساتھ میں نمک ہوتا ہے، تو میں نے اس حساب سے نمک تھوڑا کم ہی رکھا تھا۔ اور بس اس کو اب میں اچھی طرح سے مکس کر لوں گی، اور اس کی میرینیشن ہماری ریڈی ہو چکی ہے چکن کی۔ تو بس اس طرح سے میں اس کے اوپر اچھی طرح سے لگا دوں گی، اندر تک آپ نے بالکل صحیح سے لگانا ہے، تاکہ اس میں اچھے سے فلیورز آ جائیں۔ اچھا، اب یہاں پر ساتھ ساتھ میں سموسوں کی فلنگ ریڈی کر رہی ہوں۔ تو اس کے لیے میں نے چکن کا قیمہ لے لیا ہے، اس کے ساتھ ہی میں نے اس میں لہسن کا پیسٹ ڈال دیا ہے، ساتھ میں کٹی ہوئی لال مرچ ڈال دی ہیں، زیرے کا پاؤڈر ڈال دیا ہے، اور باقی تینوں سوس ڈال دیے ہیں، سرکہ، ونیگر، سویا ساس، ہاٹ ساس، اور ساتھ میں اس میں چکن پاؤڈر ڈال کے میں نے اچھی طرح سے اس کو مکس کر لیا، اور بس یہ ہمارا قیمہ ریڈی ہے۔ اس کو میں اچھی طرح سے پانی میں ڈال کے پکانے کے لیے رکھ دوں گی۔ ویسے چاہیں تو آپ اس کو فرائی کر کے بھی بنا سکتے ہیں، لیکن میں
مجھے کافی اس طرح سے کنوینئنٹ لگتا ہے کہ میں دوسرے چولہے پہ اگر اپنا کام کر رہی ہوتی ہوں تو میں ایک سائڈ پہ اس کو مکس کر کے سارا اچھے سے رکھ دیتی ہوں۔ اچھا، اس کے بعد صفائی وغیرہ میں نے کر لی تھی اور بس بچوں کو مجھے ریڈی کرنا رہ گیا تھا، کیونکہ بچے جو ہے وہ ابھی سو کے اٹھے تھے، میں تھوڑا جلدی اٹھ گئی تھی تو میں نے سوچا پہلے میں صفائی کر لوں، اور یہ بریرہ انزش کو مجھے بس شاور دلوانا تھا اور اس کے بعد پھر ان دونوں کو بھی تیار کر دی تھی۔ تو اتنی دیر میں نے سوچا پہلے میں باقی کے کام نمٹا لوں، اینڈ ٹائم پر ان کو نہلا دوں گی۔ اچھا، یہاں پہ میں آ گئی ہوں بریانی بنانے کے لیے۔ تو بریانی کا جو میں مسالہ بنا رہی ہوں یہ اتنا مزے کا بنتا ہے، آپ لوگ یقین نہیں کریں گے، یہ اتنے مزیدار بریانی ہے کراچی کی۔ اگر آپ نے بریانی کھانی ہے اپنے گھر پر بنا کے جو ہم بازار سے لے کر آتے ہیں، اس سے زبردست بریانی میں آپ کو یہ بنانے کی ریسیپی دے رہی ہوں، ضرور آپ نے اس ریسیپی کو ٹرائی کرنا ہے۔ اچھا، یہاں پہ میں نے نا چکن لے لی ہے 1 kg، اور اس کے ساتھ نا اچھا یہ چکن نا تھوڑی سی گرم پانی میں نے ڈال دی تھی اس ٹائم، تو اس لیے اوپر سے اس کی اسکن ایسی ہو گئی تھی۔ اس میں نے ڈال کے رکھ دیا ٹماٹر کا پیسٹ بنا ہوا تھا، تو میں نے وہ ڈال دیا ہے اس میں۔ تقریباً 1 kg کے لیے نا 4 سے 5 ٹماٹر بہت رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو میں نے پیسٹ ڈال دیا تھا، باقی ایک میں نے اس طرح سے سلائس کٹ کر کے ڈال دیا تھا۔ اس کے ساتھ یہ جنجر گارلک کا پیسٹ، اور ساتھ میں 1 پیالی دہی میں نے ڈال دیا ہے اس میں۔ ساتھ میں اس میں شان کا مسالہ ڈال دوں گی، بریانی مسالہ کوئی سے بھی آپ کے پاس ہو وہ ڈال دیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہی گرم مسالہ گھر کا تھوڑا بہت جو آپ کے پاس ہو وہ ساری چیزیں ڈال دی تھی، تھوڑی سی کٹی ہوئی لال مرچ اور یہ جنجر گارلک کا پیسٹ ڈال کے اس کو میں نے اچھی طرح سے بس پکانے کے لیے رکھ دیا تھا۔ یہ بریانی اتنی مزیدار سی بنتی ہے نہ، آپ کو اس میں کوئی اتنی محنت کرنی پڑتی ہے کہ آپ نے بہت زیادہ جو ہے محنت سے بنانی ہے بریانی، اور بس ساتھ ہی اس کے اندر میں نے فوڈ کلر ڈال کے رکھ دیا تھا تاکہ اچھی طرح سے اس پہ کلر بھی آ جائے۔ اس ٹائم پہ اگر جن لوگوں کو بریانی میں آلو پسند ہے وہ آلو اس ٹائم پر ہی بھی ڈال سکتے ہیں، لیکن میں نے خیر آلو نہیں ڈالتی ہوں، میں ہمیشہ بنا آلو کے ہی بریانی بناتی ہوں۔ تو جی یہ مسالہ ہمارا بن کے ریڈی ہو چکا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں یہاں پر سائڈ پر بنا رہی ہوں، کیا بنا رہی تھی میں، بنا رہی ہوں چکن میکرونی۔ تو اس کے لیے میں نے جنجر گارلک کا پیسٹ لے کے ہلکا سا فرائی کر لیا، اس میں چکن کی کیوبس ڈال دیے تھے، ساتھ میں نے کیپسیکم اور کیرٹس ڈال کے اس کے اندر نمک، کالی مرچ کا پاؤڈر اور سفید مرچ کا پاؤڈر، دگنی مرچیں جو ہوتی ہیں وہ، اور اس کے علاوہ چکن پاؤڈر ڈال کے اس کو اچھی طرح سے پکا لیا تھا۔ اور چکن پاؤڈر نہ ہو تو آپ چائنیز سالٹ بھی ڈال سکتے ہیں، اور اگر وہ بھی نہ ہو تو اس کو اسکپ کر دیں، آپ صرف سویا ساس، ہاٹ ساس اور ونیگر ڈال کے اس کو اچھے سے بنا لیں، تو یہ بھی بہت ہی مزے کی بنتی ہے۔ اس کا مسالہ بھی ریڈی ہو چکا تھا، ساری چیزیں میں لاسٹ میں آپ کو کر کے دکھاؤں گی، کیونکہ یہ کام نا پہلے کے کرنے کے ہوتے ہیں نا، تو پھر وہ ایزیلی اینڈ ٹائم پر ہم گرم گرم سرو کر سکتے ہیں۔ ساتھ میں نے یہاں پہ سینڈوچز بھی ریڈی کر لیے تھے۔ سینڈوچ میں نے کافی بار بنانے سکھائے ہوئے ہیں، اس لیے میں نے صرف اور صرف اسمبل کر کے دکھا دیا تھا آپ کو۔ تو یہ نا میں فوائل کی ٹرے وغیرہ لے کر آئی ہوئی تھی، کیونکہ اس سے یہ بہت ہی آسانی ہو جاتی ہے کہ بندہ کام کر کے اگر تھک جانا تو پھر برتن دھونے کا ٹینشن نہیں ہوتی ہے، ایزیلی ہم اس کو ریموو کر دیتے ہیں کھانے پینے کے بعد نا۔ تو میں نے یہ ساری چیزیں اسی میں ہی پیک کر دی تھی۔ ان کو بس میں نے سینڈوچز بنا کے وہ بھی میں نے اس کے اندر رکھ دیے تھے، اور اس جگہ پہ میں نا اس کے اوپر لگا دوں گی پلاسٹک ریپ، تاکہ یہ، کیونکہ اگر ہم اس کو ایسے ہی رکھ دیتے ہیں نا فریج میں، کیونکہ یہ کولڈ سینڈوچز ہوتے ہیں، یہ بہت ہی مزے کے لگتے ہیں، اور اگر ایسے ہی ہم اس کو فریج میں رکھ دیتے ہیں نا تو اوپر ایک لیئر سی آ جاتی ہے اس کے اندر، تو میں اس طرح سے نا ریپ کر کے فریج میں رکھ دیتی ہوں تو اور بہت ہی ٹیسٹی سے بن جاتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ میں یہاں پہ پکوڑوں کا مسالہ بھی ریڈی کر رہی ہوں۔ پکوڑے بھی میں نے کافی بار بنائے ہوئے ہیں ویڈیوز میں، تو اس لیے میں نے اس وقت ریسیپی شیئر نہیں کی کیونکہ ویڈیو بہت لمبی ہو جاتی ہے۔ اچھا، ساتھ ساتھ نا میں یہاں پہ اس کے بنا رہی ہوں دہی بڑے چھولے، اور یہ دہی بڑے چھولے کی ریسیپی آپ کو بہت ہی پسند آئے گی، بہت مزے کے بنتے ہیں، ضرور ٹرائی کیجیے گا۔ میں نے یہاں پہ نا چھوٹے چھوٹے سے دہی بڑے بنا کے پہلے سے رکھے ہوئے تھے، اس کو میں نے پانی میں ڈپ کر کے اس طرح سے نچوڑ لیا، ساتھ میں نے چھولے ڈال دیے ہیں، اور یہ دہی کے اندر نا صرف نمک مکس کیا تھا، اور بس تھوڑا سا پانی ڈال کے اس کو میں نے اس طرح سے کر لیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میرے پاس وہی چٹنی جو میں نے پچھلی ویڈیوز میں دکھائی ہوئی ہے، میٹھی چٹنی بنانے کی ریسیپی، وہی چٹنی میں نے اس میں یوز کی ہے، ساتھ ساتھ تھوڑے سے کیوکمبر اور انینس کو کٹ کر کے وہ ڈال دیا ہے، چاٹ مسالہ ڈالا ہے، اس میں کٹی ہوئی لال مرچ ڈالی ہیں تھوڑی سی اسپائسز کے لیے، اور ساتھ ہی میں نے اس کے اوپر دہی ڈال دیا ہے، اور اس کے ساتھ میں نے گرین چٹنی اس میں یوز کی تھی۔ گرین چٹنی بھی میں نے پہلے بنانی سکھائی ہوئی ہے، تو وہ دونوں چٹنیاں میں نے اس میں یوز کی ہیں۔ یہ میٹھی چٹنی ہے، یہ بھی ڈال دی تھی۔ اچھا، میں کوشش کرتی ہوں کہ میں ساری چیزیں اینڈ میں مکس کر دوں، لیکن میں نے آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے پہلے اس طرح سے ڈال کے اس کو بعد میں مکس کر لیا تھا، اور پھر لاسٹ میں اوپر سے تھوڑا سا اور دہی وغیرہ کی گارنش کر دیا تھا۔ تو یہ ویڈیو دکھانے کے لیے میں نے اس ٹائم پہ اس کو اس طرح سے ڈال کے دکھایا ہے۔ اور لاسٹ میں سب سے پاپڑی میں نے ڈالی تھی، تو وہ میں نے ابھی اس میں شیئر نہیں کی، کیونکہ ظاہر سی بات ہے پہلے سے ڈال دو نا تو پھر یہ بالکل اس کا ٹیسٹ چینج ہو جاتا ہے، اور پاپڑی نا بہت زیادہ سافٹ ہو جاتی ہے، تو اس لیے وہ اس ٹائم پہ نہیں ڈالی تھی میں نے۔
ساتھ ہی میں نے میکرونی بھی اس میں مکس کر دی تھی جو مسالہ میں نے بنایا تھا، اور یہ ہماری میکرونی بھی ریڈی ہے۔ افطار میں نے فروٹ چاٹ بنائی تھی، ساتھ ساتھ پکوڑے سموسے جو کہ میں نے مسالہ آپ کو بنانا سکھایا تھا، وہ سارا مسالہ وغیرہ ڈال کے سموسے بھی بنا لیے تھے۔ اچھا، اس کے ساتھ بعد جو ہے افطار کے بعد میں نے بنائی تھی چکن، جو کہ میں نے آپ کے ساتھ اسٹارٹ میں اس کی ریسیپی دی تھی۔ اس کو میں بنا رہی ہوں ایئر فرائر میں۔ آپ چاہیں اگر سیم یہی ریسیپی فالو کرنا چاہتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ آپ اس کو فرائی بھی کر سکتے ہیں اور اسٹیم بھی کر سکتے ہیں، جیسے آپ کو صحیح لگے، یا پھر اوون میں بھی آپ اس کو بنا سکتے ہیں۔ تو میں یہاں پہ ایئر فرائر میں بنا رہی ہوں۔ اس کو میں نے تقریباً 200 ڈگری پہ رکھ دیا تھا 30 منٹس کے لیے، اور اس کے بعد پھر میں نے بیچ میں چیک کیا تھا، اور اس کے بعد پھر تھوڑی دیر کے لیے اور چیک کر کے میں رکھ رہی تھی۔ یہ آپ کے اپنے ایئر فرائر پہ ڈیپینڈ کرتا ہے جس طرح سے آپ اس کو رکھیں۔ اچھا، یہاں پہ جو میرا بریانی تھی، بریانی کے لیے میں نے اپنے تھوڑے سے ہری مرچیں کٹ کر لی تھی، اور یہ میرے پاس لائم تھا۔ اگر آپ کے پاس لیمن ہونا تو وہ ڈالا کریں، میرے پاس لائم تھا تو وہ میں نے ڈال دیا تھا۔ ویسے لائم سے یہ ہوتا ہے کہ بریانی میں تھوڑی سی کڑواہٹ آ جاتی ہے، اگر لیمن ہوگا تو اس سے کڑواہٹ بالکل بھی نہیں آتی ہے، تو آپ وہ یوز کیا کریں۔ میرے پاس نہیں تھا تو میں نے یہ ڈال دیا تھا۔ ساتھ میں نے گرین چلی اس میں ڈال دی تھی۔ پانی ہم نے اتنا ہی رکھنا ہے بریانی میں، پانی اگر بالکل خشک کر کے اگر ہم تہہ لگائیں گے تو پھر وہ اس طرح سے جوسی بریانی نہیں بنے گی۔ چاول کو بوائل کر لیا تھا ہلکا سے تیز پتہ وغیرہ ڈال کے، اور میں نے اس کے اوپر اس کو رکھ دیا تھا۔ تو دیکھیں، یہ ہماری چکن جو ہے بس ہاف تو ڈن ہو چکی ہے، باقی ہاف نہیں ہوئی تھی، تو اس کو سائڈ چینج کر کے میں نے اس کو پکا لوں گی۔ تقریباً مجھے اس کے اندر 20 سے 25 منٹس میں یہ ریڈی ہوئی تھی، اور بس یہ چکن بھی ہماری سمجھ لیں ریڈی ہے، بریانی بھی ہماری ریڈی ہے۔ تو کھانے میں نے یہ چیزیں بنائی تھیں۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ حلیم بھی بنایا تھا، لیکن وہ میں نے حریص کا بنایا تھا، تو اس کی ریسیپی میں نے آپ کو پہلے بھی آئی تھنک دی ہوئی ہے، اگر نہیں دی ہے تو انشاءاللہ ضرور میں نیکسٹ ٹائم ڈال دوں گی اس کی ریسیپی۔ تو یہ بریانی دیکھیں ہماری بن کے ریڈی ہو چکی ہے، اور بالکل بھی چاول دیکھیں بیٹھا ہوا نہیں ہے، اس میں ایسا نہیں ہے کہ دب گئے ہوں چاول، بالکل کھلا کھلا چاول بنا ہے، اور اس کا ٹیسٹ فلیور بہت ہی مزیدار سا ہے۔ اور ہاں، اس میں لاسٹ میں میں نے دم لگانے سے پہلے اس میں آلو بخارے بھی ڈالے تھے، شاید آپ لوگوں نے دیکھے ہوں لیکن میں نے اس وقت بتایا نہیں۔ اور یہ ہماری چکن بھی بن کے ریڈی ہو چکی ہے۔ تو جی، اگر آپ نے ایئر فرائر میں بنانی ہو تو آپ بہت ہی ایزیلی بنا سکتے ہیں، بہت ہی زبردست اس میں بن جاتی ہے، اور بہت ہی آسانی سے بھی بن جاتی ہے، آپ کو کوئی محنت نہیں کرنی پڑتی ہے۔ تو میں تو ایک ریکمنڈ یہی کروں گی کہ آپ لوگ ایئر فرائر میں ہی بنائیں، اس طرح کے چکن وغیرہ بڑی آسانی ہو جاتی ہے۔ تو جی، آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا افطار اور ڈنر کی ریسیپیز بھی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں۔ اگر آج کا ولاگ آپ کو پسند آیا ہو تو اسے لائک ضرور کر دیجئے گا، اور اگر چینل پہ نیو آئے ہیں تو جلدی سے سبسکرائب کریں، ویڈیوز کو لازمی شیئر کر دیں، اور اگر ان میں سے کسی چیز کی بھی فل ریسیپی چاہیے تو میں لنک ڈسکرپشن میں ڈال دوں گی، وہاں سے آپ دیکھ لیجئے گا۔ تو جی، ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اگر آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔